أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا سورہ کہف کا، تو ہم نے آیت نمبر 47 تک پڑھا تھا۔ 47 میں جیسا کہ ہے، یہ ہم نے سورہ کہف اس لیے سورہ کہف جو ہے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو کوئی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک جس نے سورہ کہف ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ جس نے سورہ کہف کی 10 آیات حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور ہر وہ شخص جو سورہ کہف کو پڑھتا ہے وہ دجال کے دجل سے محفوظ رہے گا۔ تو جیسا کہ ہم نے آیت نمبر 47 تک پڑھا تھا، آیت نمبر 47 جو ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل چٹیل میدان دیکھیں گے، اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے اجر کی پائیداری کی مناسبت سے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، یعنی کہ اس دن کو یاد کیجئے جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا اور وہ مختلف حالتوں سے گزرتے ہوئے آخر سراب کی طرح رہ جائیں گے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ صحرا میں دور دور تک ریت ہوتی ہے، اور وہی ریت کہیں کہیں چمکتی ہوئی سفید پانی کی طرح سے ہوتی ہے، اور گمان ہوتا ہے کہ وہ شاید پانی ہے، لیکن جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ پانی نہیں بلکہ ریت ہوتی ہے۔ تو ایسی چیزوں کو جو ہے سراب کہا جاتا ہے۔ تو مطلب جو پہاڑ ہوں گے وہ اتنے بلند و بالا پہاڑ جو ہے وہ قیامت کے دن بالکل روئی کے گالے کی طرح سے ادھر ادھر بکھر جائیں گے، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ مختلف حالتوں سے گزرتے ہوئے وہ بالکل سراب کی طرح سے رہ جائیں گے، یعنی وہ اپنی جو ہے زمین بالکل برابر ہو جائے گی، زمین کی سطح سے مل جائیں گے۔ تو زمین کے سمندر، پہاڑ اور اونچی نیچی تمام جگہیں جو ہے وہ ہموار ہو جائیں گی، اور پوری زمین پر نگاہ کے لیے کوئی رکاوٹ یا اوٹ باقی نہیں رہے گی۔ اور اس مطلب ان کیفیات کا جو پہاڑوں پہ گزریں گی، ان کیفیات کا ذکر کئی صورتوں میں ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اور پچھلے تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا، کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑے گا۔ کہا جا رہا ہے نا کہ ہم بالکل آپ زمین کو بالکل چٹیل میدان دیکھیں گے اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ جو ہے جو مشرکین مکہ تھے وہ مطلب یہ سوال کرتے تھے کہ کیا ہماری ہڈیاں جب گل سڑ جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ہمیں مطلب کس طرح سے اللہ دوبارہ اٹھائے گا؟ تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے کہ ہم لوگوں کو جمع کریں گے اور کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اس حشر میں جو ہے جن و انس کے علاوہ دوسری تمام مخلوقات جو ہیں وہ سب شامل ہوں گے، یعنی صرف انسانوں کو ہی نہیں اٹھایا جائے گا یا جمع کیا جائے گا، بلکہ زمین میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ سب اس دن اکٹھا کیے جائیں گے۔
اور ہم نے جو ہے اس کتاب میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. جو ہے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے اس کتاب کے ذریعے، اپنے رسول کے ذریعے، اور قیامت کے دن ہم ہر کسی کو پورا پورا بدلہ دیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حق والوں کو ان کے حقوق ہر صورت میں ادا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا. اور آگے فرماتے ہیں کہ وہ عریض علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعیدا. اور وہ اپنے رب کے حضور اپنے رب کے سامنے صف بستہ پیش کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا. لقد جئتمونا، تم اسی طرح ہمارے پاس آ گئے. کما خلقناکم اول مرۃ، جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار. اور کیا بلکہ تم سمجھتے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدہ مقرر ہی نہیں کیا ہے. وَأُوذِيَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ تمام لوگ جو اکٹھا کیے جائیں گے اور وہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے فرمائے گا، یعنی جو آج جو مذاق اڑا رہے ہیں ان سے فرمائے گا کہ تم ہمارے پاس بالکل دیکھو تم کس طرح ہمارے پاس آ گئے ہو، ٹھیک اسی طرح سے آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں دنیا میں پہلی بار بھیجا تھا یا دنیا میں پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا. بلکہ تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدہ مقرر ہی نہیں کیا ہے. جیسا کہ وہ مذاق اڑاتے تھے اہل مکہ، وہ کہتے تھے کہ جب ہمارے جسم کے گوشت ہڈیاں گل سڑ کر خاک میں مل جائیں گی تو آپ کا رب کس طرح سے ہمیں اکٹھا کرے گا. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ رب جو تمہیں دنیا میں پہلی بار بھیجتا ہے، جب وہ جس طرح سے تمہاری تخلیق اس نے کی ہے، تو کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں اسی طرح سے پھر اٹھائے؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ بات فرمائے گا تمام لوگوں سے جو اکٹھے کیے جائیں گے، جیسا کہ سورہ نام میں آیت نمبر 94 میں ہے کہ یہ خطاب آخرت کے منکروں سے ہوگا، یعنی جو لوگ انکار کرتے ہیں آخرت کا، یعنی موت کے بعد کی زندگی کا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جب گل سڑ جائیں گے تو مٹی میں مل جائیں گے. تو جیسا کہ ہے اس آیت کے آخر میں ہے کہ بل زعمتم ان نجعل لکم موعیدا، کہ بلکہ تم سمجھتے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدہ ہی نہیں مقرر کیا ہے. تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنے کے اکٹھے کیے جاؤ گے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ اس سے کہیں سخت ہوگا، کسی کو کسی کا ہوش ہی نہیں ہوگا. انہیں اس بات کی سوچ آئے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ حدیث آئی ہے کہ اس حدیث میں یہ آیت ہے کہ جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم ہمیشہ
وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ وَأُوذِيَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور نامہ اعمال جو ہے وہ سامنے رکھ دیا جائے گا، وہ وزیا اور رکھ دیا جائے گا نامہ اعمال۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس کے مندرجات سے ڈر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ اس کتاب نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ بڑی بات، سب کچھ ہی ریکارڈ کر دیا ہے، اور جو کام وہ کرتے رہے سب اس میں موجود پائیں گے، وجہ اس میں موجود پائیں گے، مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، جو کام وہ کرتے رہے ہیں وہ اس میں وجدو وہ پائیں گے، مَا عَمِلُوا جو کام وہ کرتے رہے حاضرًا اس میں موجود، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یعنی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ہر عمل اس نامہ اعمال میں درج ہوگا، یہاں تک کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا بھی ذکر ہوگا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اور اس نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، افتتخذونه وذريته اولیاء من دونی وهم لكم عدو بئس للظالمین بدلا، کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے۔ یہ نص قطعی ہے کہ ابلیس جن تھا، ابلیس فرشتہ نہیں تھا، ابلیس کیا تھا؟ جن تھا۔ فرشتوں کو تو وہ اختیار دیا ہی نہیں گیا تھا کہ جو ہے اور اختیار صرف جنوں اور انسانوں کو دیا گیا ہے، اس اختیار کو ناجائز استعمال کرتے ہوئے ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا، پھر ابلیس کو انکار کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ موجود تھا، یعنی فرشتوں کے ساتھ ہی وہ رہتا تھا، گھلا ملا ہوا تھا، اور وہ کثرت عبادت کی وجہ سے وہ اس کو مطلب فرشتوں کے ساتھ رکھا گیا تھا، تو لہذا یہ حکم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ بھی وہاں تھا، تو اس پہ بھی یہ حکم لاگو ہوا، اور تمام فرشتے جو ہے وہ آدم کو سب نے سجدہ کیا، لیکن سوائے ابلیس کے، ابلیس نے اس کا انکار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم جو ہے مجھے چھوڑ کر، یعنی اللہ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، ما اشهدتهم، نہ تو ہم نے اس وقت گواہ بنایا تھا، خلق السماوات والارض، جب آسمان اور زمین پیدا کیے گئے تھے،
मा अशहदतहुम, उनको यानी इबलीस को, इबलीस और उनकी औलाद को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने तो उन्हें ना उस वक्त गवाह बनाया था जब आसमान और जमीन पैदा किए थे, वला खलका अनफुसहिम, और न उस वक्त जब खुद उन्हें पैदा किया था। यहाँ ये है कि मतलब इबलीस और उसकी औलाद जो है वो जब कायनात की तख्लीक हुई तो इबलीस उस वक्त मौजूद ही नहीं था, इबलीस और उसकी औलाद उस वक्त मौजूद नहीं थे कि उनका इस तख्लीक में कोई हिस्सा होता, बल्कि उन्हें बहुत बाद में पैदा किया गया। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि बल्कि उनकी तख्लीक में भी कोई उनसे मदद ना ली गई। फिर ये खालिक कायनात के मुकाबले में यानी जो अल्लाह तबारक व तआला ने जब तुम्हें पैदा किया और तमाम कायनात को बनाया है, तो उस कायनात के बनाने वाले के मुकाबले में तुम शैतान को कैसे अपना मालिक तस्लीम करते हो, अपना खालिक तस्लीम करते हो, या उसकी इताअत कैसे करते हो। वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लिन औज़ुदा, और मैं गुमराह करने वालों को अपना मददगार बनाने वाला हरगिज नहीं, है ना। मैं जो है गुमराह करने वालों को अपना मददगार नहीं बनाता। अल्लाह को उसकी मदद की क्या ज़रूरत थी अल्लाह तबारक व तआला ने, जबकि खुद उसको भी बनाने वाले अल्लाह ताला ही हैं, तो फिर उसकी अल्लाह को क्या ज़रूरत थी कि वो उसकी मदद लें, या तुम लोग उसका मददगार बनाते हो अल्लाह का। तो यमा यक़ूलु नादु शुरकाए अल्लज़ीना ज़अमतुम फदअऊहुम फलम यस्तजीबु लहुम वजअलना बैनहुम मौबिक़ा, और जिस दिन अल्लाह फरमाएगा उन माबूदों को तो बुलाओ जिन्हें तुम मेरा शरीक ख्याल करते थे, और जिस दिन अल्लाह फरमाएगा उन माबूदों को तो बुलाओ जिन्हें तुम मेरा शरीक ख्याल करते थे। फदाऊहुम, वो उन्हें पुकारेंगे, फलम यस्तजीबु लहुम, मगर वो उन्हें कोई जवाब नहीं देंगे। यानी वो माबूद जिनको तुम आज अल्लाह के मुकाबले में पुकारते हो या जिनकी तुम इबादत करते हो, जब अल्लाह तबारक व तआला जो है उस दिन जब लोगों को इकट्ठा करेगा तो उस दिन फरमाएगा कि उन माबूदों को बुलाओ जिन्हें तुम मेरा शरीक ख्याल करते थे, जिनको तुम मेरे मुकाबले में जिनकी इबादत करते थे, तो फिर वो उन्हें पुकारेंगे मगर वो कोई जवाब नहीं देंगे। वजअलना बैनहुम मौबिक़ा, और हम उनके दरमियान हिलाकत का गढ़ा बना देंगे। यानी माबूदान बातिल और उनके जो इबादत गुजार होंगे, दोनों के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला जो है वो जब ये सवाल करेंगे कि बुलाओ उनको जिनको तुम पुकारते थे, और जब वो बुलाएंगे तो वो जवाब नहीं देंगे, तो इस तरह से वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, और माबूद जो है वो अपनी बरात करेंगे और वो अपने इबादत गुजारों की इबादत को झुठलाएंगे। वो ये कहेंगे कि हमने तुम्हें थोड़ी कहा था कि तुम हमारी इबादत करो। वराल मुजरिमून नार फज़न्नु अन्नहुम मवाक़िऊहा वलम यजिदू अन्हा मसरिफ़ा, और मुजरिम जब जहन्नम देखेंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि वो उसमें गिरने वाले हैं और उससे बचा कि कोई राह ना पाएंगे। वलक़द सरफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लिन्नासि मिन कुल्लि मसल वकान अल इंसानु अक्सर शैइन जदला, और हमने उस कुरान में लोगों को तरह तरह की मिसालों से समझाया है, मगर इंसान अक्सर बातों में झगड़ालू वाक़ा हुआ है। ऐसी मुफस्सल और मुअस्सिर मिसालें बयान करके मुख्तलिफ दिलनशीन उसलूब से कुरान बात को समझाता है, मगर इंसान इसमें भी कीड़े निकाल लेता है। ये काम सिर्फ जिद्दी और हर धर्म का ही नहीं करते, बल्कि नेक मुसलमान भी अपने हक में कई दफ़ा जवाज़ ढूंढ लेते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, और हम दोनों यानी मैं और फातिमा को मुखातब करके कहा कि तुम लोग तहज्जुद की नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तहज्जुद की सलाह क्यों नहीं पढ़ते। मैंने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह,
ہمارے نفس اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ چاہے گا کہ ہم اٹھیں تو اٹھ جائیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس ہو گئے اور اپنی ران پر ہاتھ مار کر فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، مگر انسان اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں اس پر ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے کس چیز نے روک دیا، مگر یہ کہ وہ منتظر ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ دلائل میں، آیات سمجھانے میں، ترغیب و ترہیب میں، اور نبی نے اپنی کوششوں میں تو کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب کیا عذاب ہی کا انتظار باقی ہے؟ پہلوں والی سنت یہی ہے کہ جب اللہ کے رسول حق کی دعوت دے چکتے ہیں اور حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ یہی اللہ کی سنت ہے اور اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمین کو، تمام مومنین کو ایمان پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے رب کا عبادت گزار بنائے اور کفر و باطل کے درمیان فرق کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولادوں کو مومن و مسلم بنائے۔ اے رب، اور ہم تمام یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب دین پر مضبوطی سے جمے رہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ جب ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جو ہے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اور ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔